خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کل پاکستان کے متعلق یہ ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ ہے یا سافٹ سٹیٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ سٹیٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹیریٹوریل آرگنائزیشن کہہ لیں، آپ ایسوسیشن کہہ لیں، وٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز اٹ۔ ایک اسٹیٹ کے چار چیزیں لازمی ہیں۔ اس کی ایک ڈیفینٹ ٹیریٹری، ایک خاص علاقہ ہو، اس کی ایک خاص پاپولیشن ہو جو اس ریاست اسٹیٹ کے اندر رہتی ہے، اس اسٹیٹ کی ایک گورنمنٹ بھی ہو۔ ہاں جی، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ساورن بھی ہو، یعنی اس کے پاس وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہو اس ٹیریٹری کے اندر۔ اس کے لیے وہ قانون بنائے، قانون انفورس کرے، اور جب قانون کی وائلیشن ہو تو اس کے لیے کورٹس ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جسٹس سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک ہے آبجیکٹو ڈیفینیشن۔ پھر دا نیچر آف دا اسٹیٹ پہ کئی پوائنٹ آف ویو ہے۔ مارکسسٹ کا خیال ہے کہ اسٹیٹ جو ہے یہ رولنگ کلاس کا ایک انسٹرومنٹ ہے، جس کے ذریعے پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، قانون کے ذریعے، مذہب کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، وہ جو رولنگ کلاس جس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، پروڈکشن کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ان کی مرضی جو ہے وہ باقی لوگوں پہ، ورکنگ لوگوں پہ، جو پیزنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ورکرز ہو سکتے ہیں، اور وہ مڈل کلاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لبرل تھیوری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ دا رول آف لا، کہ وہ جو قانون بنائے ان کو امپلیمنٹ بھی کرے فیئرلی، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے۔ جمہوریت کا اصول ہے کہ کئی انٹرسٹ ہوں گے، اور ان انٹرسٹ کو اکوموڈیٹ کرنا پیسفلی، لے کے آگے جانا جو ہے وہ ایک لبرل آرڈر کا مین مفہوم ہے۔ اس میں پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہوگی، اور اس میں ریفارم بھی ہو سکتے ہیں ورکرز کے حق میں، اور باقی اس قسم کی باتیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ بھی ایک قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ کلاسک جو ہے ڈیبیٹ کا حصہ ہے۔ نئی نئی اب یہ کیا کہتے ہیں ٹرمز اور کانسیپٹس آ رہے ہیں۔ سو واٹ از اے ہارڈ اسٹیٹ؟ میں نے کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی ہارڈ اسٹیٹ بھی ہوتی تھی۔ اسٹیٹ جو ہے جس کی قانون، دا رول آف لا، جس کے انسٹیٹیوشنز جو کام کرتے ہوں، جو چاہیں وہ سوسائٹی میں انفورس بھی ہو سکیں۔ ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ جو قانون بنائے ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو۔ کچھ لوگ ہارڈ اسٹیٹ سے لے جاتے ہیں آئیڈیا کہ جہاں پہ فوج کا ڈنڈا چلتا ہو یا کسی اور کا ڈنڈا چلتا ہو۔ یہ ایکچولی ہارڈ اسٹیٹ اگر کوئی آئیڈیا ہے تو وہ اس کا نہیں ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے اندر ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ ہوا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں، خاص طور پہ جو لبرل ڈیموکریٹک سوسائٹیز اسٹیبلش ہوئیں، تو اس میں
عوام اور اسٹیٹ کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ ساتھ ساتھ چلا، اور ایک زمانے میں نوبلٹی کے پاس پاور تھی قانون بنانے کی، اور اس کی مرضی جو ہے وہ پریویل کرتی تھی۔ ایک زمانے میں ایبسلوٹ کنگ ہوا کرتے تھے، پھر پارلیمنٹ آ گئی، پھر پارلیمنٹ میں سے ہاؤس آف لارڈ سے لے کے ہاؤس آف کامنس تک وہ مین پاور جو ہے اسٹیٹ کی، وہاں پہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ جو بنائے ہوئے قانون ہے وہ اسٹیٹ کے نام پہ امپلیمنٹ کریں۔ سو ہارڈ اسٹیٹ واز ون جس کا سوسائٹی کے ساتھ رشتہ آرگینک تھا، دونوں ساتھ ساتھ ڈیولپ کیے تھے۔ اس کے برعکس جب یہ ماڈرن اسٹیٹ ویسٹرن سوسائٹی سے نکل کے ایشیا میں آئی یا افریقہ میں آئی، تو اس کے اندر نوٹ کیا گیا کہ جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اینٹی کلونیل اسٹرگل کے، وہ ایجوکیٹڈ تھے، وہ ماڈرن آئیڈیاز بھی چاہتے تھے امپلیمنٹ کرنا، وہ سوسائٹی کو جس طرح باقی دنیا ڈیولپ کر رہی ہے اس ڈائریکشن میں لے جانا بھی چاہتے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ یہ ٹاپ ڈاؤن جو ہے قانون سازی، ویلیو سسٹم کے کیا سوچنا چاہیے، کیا ریشنلزم کو استعمال کرنا چاہیے، ہاں جی ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے، یہ ایلیٹ کی سوچ کا حصہ تو ہو سکتی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس میں بھی لوگ اس کو تیار ہوں ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ سویڈش اکانومسٹ نوبل لاریٹ میرڈال جو ہے گونار میرڈال، ان کی یہ آئیڈیا ہے سافٹ اسٹیٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ ہندوستان پہ ان کی نظر تھی کہ جو کانگریس پارٹی اور جواہر لال نہرو اور یہ لوگ ایک ماڈرن اسٹیٹ کا، ماڈرن سوسائٹی کا، ریشنل سائنٹیفک ٹیمپر کا جو آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن ان کی مرضی مانی نہیں جاتی، کیونکہ سوسائٹی بنیادی طور پہ ابھی بھی ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے جس میں مذہب کا بہت رول ہوتا ہے، جس میں لوگ اپنے ٹریڈیشنل طریقے یعنی کاسٹ سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں سپرسٹیشنز اور ان چیزوں پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ ایکچولی نہرو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تو ایک ماڈرن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ سیکولر ہیں، تو کیا آپ کامیاب ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جہاں تک ہم ایک ماڈرن انڈیا بنانا چاہتے ہیں وہ تو واقعی ریشنل سیکولر پروگریسو اسٹیٹ ہے، لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ڈیپلی ریلیجیس ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی یا اس کو ریزسٹ کرتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے تبدیلی لانا۔ سو گنر میڈل کا آئیڈیا آپ پاکستان پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرق کیا تھا کہ پاکستان ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کیا دونوں اپلائی ہوتی ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ یعنی کہ اس کے پاس جو انہوں نے قانون بنائے ہوں وہ سوسائٹی کے اندر بھی ان کے روٹس ہوں، اور اس لیے دا رول آف لا اسٹیبلش ہو آٹومیٹکلی، جو ایک ڈیموکریسی میں ہوتا ہے۔ ہاں وہاں پہ پولیس بھی ہو، کورٹس بھی ہوں کہ جو قانون کو وائلیٹ کرے اس کو سزا ملے، یعنی دا ہارڈ اسٹیٹ اگر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی اسٹیٹ جس کی ول لوگوں کے اندر منا کے، یعنی وہ قانونوں کو ایکسیپٹ کریں دل سے، یا ان کو کیا کہتے ہیں وہ کوئرشن کے ذریعے بھی، آپ پولیس کے ذریعے اور باقی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ان کو منوانے کی قابلیت بھی رکھتے ہوں۔ تو پاکستان تو ہارڈ اسٹیٹ پہلے دن سے اس قسم کی نہ بن سکا، کیونکہ اسٹیٹ انہوں نے مذہب کے نام پہ لی تھی، اور وہاں پہ
آج تک یہ لیبارٹری بنتی رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کے قانون کیا ہوں گے. آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل دیکھ لیں, کہیں لبرل ویلیوز ہیں تو کہیں ہے کہ آل سبجیکٹ ٹو دا گلوری آف اسلام ہے, فریڈم آف دس فریڈم آف دیٹ بٹ سبجیکٹ ٹو دا گلوری آف اسلام. اور بھی اس قسم کی کانٹرڈکٹری فیچرز ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں. اور جو ہماری لیڈرشپ تھی, آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جناح صاحب تو ایک ماڈرن پاکستان بنانا چاہتے تھے, ان کی سپیچز اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو وہ ایک چاہتے تھے کہ جیسے بھی میں نے پاکستان بنا لیا ہے اب یہ ماڈرن اسٹیٹ بنے جو مسلم بھی ہو اور ڈیموکریٹک بھی ہو, یا کم از کم ڈیولپمنٹل اسٹیٹ ہو. دس پوائنٹ ہیز ٹو بی گرانٹیڈ. لیکن اس کے علاوہ جو باقی مسلم لیگر تھے وہ تھے تو ماڈرن ایجوکیٹڈ, لیکن وہ سارے ایک کمیونل قسم کی سوچ لے کے آئے تھے. نہ جناح صاحب کا بھی اس میں ہے کہ جناح صاحب نے بھی لینڈ ریفارم پارٹیشن سے پہلے جو تھے آئیڈیا کہ شریعہ امپلیمنٹ ہو, عورتوں کو رائٹس ملے, اس کو اپوز کیا تھا. میں نے جناح علی کتاب میں بتایا تاکہ جو فیوڈل آرڈر ہے جس میں ساری پراپرٹی لینڈڈ پراپرٹی میل ایئرس کو ملتی ہے وہی قائم رہے, اور یہی چاہتے تھے اس زمانے کے ذمہ دار اور یہ لوگ. ہاں جی, تو وہ پہلے دن سے پاکستان ہارڈ اسٹیٹ نہیں بن سکی. کیا پاکستان سافٹ اسٹیٹ تھی؟ یعنی کہ اس کے پاس ماڈرن آئیڈیاز تو تھے لیکن سوسائٹی انہیں ریزسٹ کرتی تھی. تو میرے خیال سے پاکستان سافٹ اسٹیٹ بھی نہیں تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کم از کم انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنائی 56 کی 9 سال کے بعد, اس میں الیکشن بھی تھے, رائٹ ٹو ووٹ اپنا سب کے لیے تھا, وہ جو سیپریٹ الیکٹریٹس ابالش کر دیے تھے, مرد عورت دونوں کو ووٹ دیا تھا. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں پی آئی ڈی سی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے انڈسٹریز بھی لگائیں, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن یہ سافٹ اسٹیٹ کو انہوں نے اندر سے ہی اس میں اسلامک فیچرز کو لا کے, اور فیڈریشن کے رولز جو ہونے چاہیے کہ سینٹر اور پروونسز میں ایک ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو, وہ نہ کر سکے. یہ دونوں چیزوں میں یہ فیل ہو گئے. پیرٹی کے اصول سے انہوں نے ایسٹ پاکستان کی میجورٹی کو جو ہے نگیٹ کرنے کی کوشش کی. ویسٹ پاکستان میں جو پروونسز تھے ان کے حقوق کو لمٹ کرنے کے لیے انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا. تو پاکستان نہ ہارڈ اسٹیٹ تھی کبھی, نہ یہ سافٹ اسٹیٹ تھی. میں نے پرپوز کیا ہے اور میری کتاب ہے, پاکستان ایک پوسٹ کلونیل گیریزن اسٹیٹ ہے. میری کتاب کا نام ہے پاکستان دا گیریزن اسٹیٹ, اوریجنز, ایوولوشن, کانسیکوینسز 1947-2011. مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے بعد جو ہوا ہے وہ چیپٹرز بھی ایڈ کر دیں. میرے خیال سے وہ کتاب جو ہے نا ٹائٹلی آرگنائزڈ ہے, اور اس کو پھر دوبارہ پورا کرنا پڑے گا ری رائٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس نیسسری. کیونکہ جو میں نے وہاں پہ شو کیا ہے کہ پاکستان نائدر کین بی کالڈ ڈیپ اسٹیٹ, سوری ایک ہارڈ اسٹیٹ جس کی ول لوگوں نے مانی ہو کبھی بھی, جس کا رول دا رول آف لا اصول ہو, نو نیور. نہ یہ سافٹ اسٹیٹ ہے جس کے اندر ایلیٹ تو بڑی انلائٹنڈ تھی اور عوام جو ہیں وہ کنزرویٹو تھے, اس لیے تو اس کی ول مانی نہیں گئی. یہ تو ہماری جو یہ تھے اپنا مسلم لیگرز اور یہ مولوی جو مل کے انہوں نے تھے وہ دا رول آف لا کے اندر یہ جھگڑتے رہے کہ وہ اسلامک کیسے ہوگا اور وہ ڈیموکریٹک بھی کیسے ہوگا, اینڈ نیور ہیو کم ٹو اے کوہیرنٹ کوہیسو formula. And therefore I say that Pakistan
اس کو ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا گیا ہے, وچ از آئی تھنک ونس اگین دیکھیں, اسٹیٹ از اے ناؤن, ہاں جی, کسی چیز کا نام ہے. ایڈجیکٹو جو ہیں وہ سافٹ بھی کہ اس کی کس قسم کی اسٹیٹ ہے, یہ سافٹ ہے یا ہارڈ ہے, یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. یعنی یہ اسٹیٹ جو نظر آتی ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایکچولی اپنی ساری بات منواتے ہیں. دس از آلسو ٹرو, بٹ بیسکلی دس از not enough. I have said that Pakistan is a garrison state. یہ اسٹیٹ جب بنی تو اس کا ایک نارمل طریقے سے فنکشن کرنا ہی بڑا مشکل تھا. ایک ایسٹ پاکستان بنا, ایک ویسٹ پاکستان بنا. جتنی ملٹری اور یہ پاور, بیوروکریسی اور تو اور جو یہ انڈسٹریلسٹ, یہ سارا کچھ تھے, they were all based in ویسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان تو بہت غریب لوگ تھے. تو اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد انہوں نے جو اس قسم کے پاکستان کے لیے واقعی پاکستان کی ضرورت تھی کہ اس کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اپنا بجٹ جو ہے ڈیفینس اور سیکورٹی میں لگائیں. اگر آپ ویسٹ پاکستان دیکھ لیں تو جو بارڈر بنا ریڈ کلف وارڈ کے بعد, وہ لاہور سے برا 18 کلومیٹر ہے, اتنا ہی سیالکوٹ سے ہے, اس طرح یہ سارے پنجاب میں چلا جاتا ہے. سو پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ ہو پرانے طور سے کنونشنل لینڈ وار, تو انڈیا کے پاس تو اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت ہے نا. اگر پاکستان آگے بھی بڑھے تو دے کین کیپ آن گوئنگ بیک اینڈ دین ڈو سم تھنگ. پاکستان تو پہلے دن سے پیرالائز ہو جائے اگر انڈیا اس طریقے کی جنگ سے آگے آ جاتا. اب تو خیر جب سے یہ نیوکلر ویپنز آئے ہیں تو اس قسم کی جنگ کا چانس لینڈ وار جو ایک جیت جائے اور دوسرا ہار جائے ممکن ہی نہیں ہے. دس از مائی assertion. تو پاکستان نے کیا کیا, انہوں نے اپنے عام کو عام کرنے کے لیے پاکستان کو ویسٹرن الائنسز کا حصہ بنا دیا. ان سے اکنامک ایڈ بھی لی اور ان سے ملٹری ایڈ بھی لی, اور ملٹری وہ اکنامک ایڈ اور ملٹری ایڈ اس قسم کی اسٹیٹ کو ہی مضبوط کرنے میں لگی. عوام تک اس کے فائدے جو ہیں وہ زیادہ نہ ہو سکے. 65 تک آپ کہہ سکتے ہیں ایک کنزیومر انڈسٹری بھی یہ لگانے میں تیار ہو گئے, کوئی کامیاب ہو گئے. لیکن پھر جب انہوں نے 65 وار شروع کر دی کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے, تو وہ جو فنڈنگ ہوتی تھی کہ پاکستان کو ایک کامیاب کیپٹلسٹ ملک, یعنی جو ایشین ٹائیگر سب سے پہلے ویسٹرن ورلڈ پاکستان کو بنانا چاہتا تھا. اس کے بعد ورلڈ بینک نے فنڈنگ بند کر دی کہ ان کو جس لیے ہم تیار کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ شو کیا جائے کہ کیپٹلزم کامیاب ہے. 5.3% پاکستان کا ریٹ آف گروتھ تھا اس زمانے میں, وچ واز کوائٹ امپریسو. انڈیا جہاں پہ ایک سوشلسٹ قسم کی اپروچ تھی, ہیوی انڈسٹری پہ زیادہ زور اور اسٹیٹ ریگولیشن اکانومی کی بہت زیادہ تھی, وہاں پہ ایک سوشلسٹ قسم کا اسٹیٹ کیپٹلزم مکسڈ اکانومی کا جو فارمولا نہرووین گورنمنٹ لائے, تو اس میں ریٹ آف گروتھ 2.7% تھا. بٹ کسی نے پاکستان کو اس لیے تیار نہیں تھا کیا ویپنز جو دیے تھے کہ ہندوستان سے جنگ کی جائے. وہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کمیونزم کے خلاف کریں گے. رشیا پاکستان کو بنا ہی گیا تھا, میں نے آرگیو کیا, اس کے لیے دوبارہ ایک ویڈیو بنانا پڑے گا کہ وائی دا برٹش کریٹڈ پاکستان. میں نے اتنا ایویڈنس دیا ہے, پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ سو کال جو لیفٹ کے بھی ہیں وہ گھبراتے ہیں اس بات کو مانتے, بہانے کر دیتے ہیں ادھر ادھر کے, نہیں جی کچھ لوگ شاید چاہتے ہوں گے لیکن برٹن کا یہ نہیں تھا. دس از آل I'll take it up this in a separate video.
لیکن ہوا کیا کہ ایک گیریزن اسٹیٹ وہ ہے جس میں ملٹری جو ایز این انسٹیٹیوشن اپنی اکانومی کو بھی رن کرے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی کرے، کلچرل پروڈکشن کو بھی کنٹرول کرے. ہاں جی، گورنمنٹ بھی وہی چلائے، یہ شو کرے کہ پولیٹیشین جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، ان ایفیشینٹ ہیں، ان ایپٹ ہیں، ہم بہتر حکومت کر سکتے ہیں. یہ گیریزن اسٹیٹ کی کوالٹیز ہیں جو ہارلڈ لاسول ایک امریکن جو تھے پروفیسر، انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا تھا. میں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میں اس قسم کی گیریزن اسٹیٹ نہیں تھی جس کا تصور ہارلڈ لاسول کا تھا. پاکستان میں انہوں نے سب مانگ کے یہ ایک اسٹیٹ کو مضبوط کیا تھا. اور اسٹیٹ مضبوط کون سی، اس کی کون سی انسٹیٹیوشن مضبوط ہوئی تھی؟ ہم جو اس کی فائٹنگ ونگ ہوتا ہے، یعنی دا آرمڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی کو اتنا زیادہ نہیں، بٹ بیسکلی دا آرمی. ان کی پاکستان کی آرمی بڑی ایکسپینڈ کی، اور آج تک پاکستان کی آرمی جو ہے، بیسکلی میری گیریزن اسٹیٹ کتاب کی آرگومنٹ ہے کہ پولیٹیشین کچھ کہیں، پارلیمنٹ جو مرضی قانون بنائے اگر وہ ہو، ہاں جی، ڈزنٹ میٹر. یہ جو ہے آپ کی ڈیپ اسٹیٹ، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جب چاہے حکومت بدل دے اور الیکشن کو میسیولی رگ بھی کرے، جو لیٹسٹ ہوا 2024 کا. اس میں تو کوئی دیر آر نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ. ہاں جی، تو لیکن یہ اس قسم کی کامیاب اکانومی بھی نہ بنا سکے جو ہارلڈ لاسول کا خیال تھا کہ یہ جو ہیں ایکسپرٹس آف وائلنس، یعنی کہ آرمی والے جو ہیں، شو کریں کہ ہم اکانومی بھی بڑا اچھا رن کرتے ہیں، ہم حکومت بھی بڑی ایفیشینٹ دیتے ہیں، ہم ایجوکیشنل سسٹم بھی بڑا کامیاب بناتے ہیں. ان سب چیزوں کا بہت بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. سو پاکستان از نائدر اے پاکستان از اے اسٹیٹ جس کی 4 کوالٹیز ہیں. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ جس کی ول جو ہے اس کی ٹیریٹری پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے یا ہوتی ہے ٹریڈیشنلی. ہاں جی، پولیس ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے جس کو پورا اسٹیٹ استعمال کرتی ہے اپنی مرضی منوانے کے لیے، کلچرل سسٹم ہے، مذہب کو کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دا رول آف لا یہاں پہ کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا، اور رولنگ کلاس جو ہے، یعنی ایلیٹ جو ہے، وہ جو بھی کرتی ہو، کبھی اسلام کا، کبھی ڈیموکریسی کا، کبھی ان کا مکس، کبھی اسلامک پکی اسٹیٹ، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ہاں جی، لیکن سوسائٹی کے اندر ان کا اینکریج کو اتنا مضبوط کبھی بھی نہیں ہوا. اسی لیے جب ان کی حکومتیں بنی اور ہٹا دی گئیں تو سوسائٹی میں کچھ اتنی رزسٹنس نہیں ہوئی. ہاں جی، کیونکہ کبھی اینکریج نہیں تھا اس اسٹیٹ کا سوسائٹی کے اندر. اور سوسائٹی کے اندر اگر اسلام کو بھی لائیں تو یہاں پہ سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور کئی چھوٹے چھوٹے سیکٹ بھی تھے، اور پھر شیعوں میں کئی سیکٹ تھے، سنیوں میں کئی سب سیکٹ تھے. تو اسلامک اسٹیٹ والا فارمولہ بھی ان کے پاس کامیاب نہ ہو سکا، اور آج تک اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ڈرا دھمکا کے بلیسفمی لا اور حدود لاز اور چھانٹے مارنا، یہ سب کر کے یہ دیکھ چکے ہیں، بٹ پاکستان از ناٹ گیٹنگ اینی ویئر. ہاں جی، تو یہ سافٹ اسٹیٹ تو کبھی بھی نہیں تھی، میں نے بتایا. یہ ایک گیریزن اسٹیٹ ہے جو ہارلڈ لاسول والی نہیں ہے کہ جہاں پہ جو یہ جو ہیں ملٹری والے وہ ہر سیکٹر آف سوسائٹی کو سولین سے بہتر چلا کے دکھائیں. یہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے جس کی اپنی جو ہے نا آرگینک ریلیشن شپ کوئی نہیں ہے. مارکس نے جو کہا تھا نا ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن، اس کو حمزہ الوی نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا
اس میں اسٹیٹ زیادہ مضبوط ہے، سوسائٹی کمزور ہے. ایکچولی وہ ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن والی بات ہی حمزہ علوی نے پاکستان پہ لگا دی تھی. بٹ حمزہ علوی could not explain کہ why this did not apply to India. ہاں جی، وہاں پہ کم از کم سپریمیسی سویلین تو قائم ہوئی، تو انڈیا ایک سافٹ اسٹیٹ تو بن گئی، وہ ہارڈ اسٹیٹ والی اسٹیٹ انڈیا کی نہ بن سکی. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک دس از ویئر آئی ول اینڈ کہ پاکستان شوڈ بی کالڈ اے پوسٹ کلونیل گیرزن اسٹیٹ. اٹس نائدر اے ہارڈ اسٹیٹ نور اے سافٹ اسٹیٹ. اگر اسے کہا جائے کہ اٹ از اے ڈیپ اسٹیٹ یا سیکورٹی اسٹیٹ تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی زیادہ جو ہے نا اینالیٹیکل ڈسکرپشن جو میں نے دی ہے وہ ہے گیرزن اسٹیٹ کی تھیوری. وہ آپ میری کتاب میں پڑھ لیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.